آپ سب پر سلامتی ہو۔ 4-5 ہفتے پہلے میں نے اور میری وائف نے یہ ارادہ کیا کہ میرپور خاص کا سفر کیا جائے، 75 کلومیٹر موٹر سائیکل پر، بائک پر۔ میرے لیے یہ نیا نہیں تھا، لیکن میری وائف کے لیے پہلی مرتبہ تھا کہ اتنا لمبا سفر بائک پر کریں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی روز تک گھر پر ہی بیٹھے رہے۔ جو ہی موسم کچھ قدرے بہتر ہوا تو سوچا کہ اس روڈ ٹرپ کو کیا جائے، لیکن ہمیں شدید بارشوں کے نقصان کا تب صحیح اندازہ ہوا جب ہم نے دیکھا کہ تا حد نگاہ پانی ہی پانی۔ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوئے وہ خیموں میں، سڑکوں کے کنارے اور اس کے اطراف میں آباد ہو چکے ہیں، پناہ لیے ہوئے۔ فصلیں تباہ، گاؤں تباہ، ہر طرف بربادی ہی بربادی نظر آئی، اور ابھی مزید بارشیں ہونا باقی تھیں۔ اس سب کے باوجود لوگوں میں بے پرواہی دیکھی۔ کیسے بھی مشکل حالات ہوں، آگے چلتے رہنا دیکھا۔ اور یہ ہے میری ہم سفر، ہمراہ، میری زوجہ صاحبہ، میری وائف، جنہوں نے پورے راستے ویڈیو بنانے میں میری مدد کی۔ اس لیے ویڈیو کی کمی پیشی معاف کیجیے گا۔ دوران سفر ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کا انحصار مال مویشیوں پر ہے، گائے بھینسوں پہ ہے۔ وہ بھی ہجرت کر رہے تھے بیراجی علاقوں سے، ساحلی علاقوں سے، تھر کی طرف، ریگستان کی طرف، ڈیزرٹ کی طرف۔ پھر جب اسی ریگستان میں، صحرا میں بارشوں کی کمی ہوتی ہے، قحط سالی پیدا ہوتی ہے، تو یہی لوگ دوبارہ اپنے مویشیوں کے ساتھ بیراجی علاقوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، پانی کی تلاش میں، ان کے چارے کی تلاش میں۔ اور جب بھی آپ اس ریوڑ کے قریب سے گزریں، اس جھنڈ کے قریب سے گزریں، گائے بھینسوں کے، بکریوں اور بھیڑوں کے، تو آپ کو یہ آواز خاص طور پر سنائی دے گی، یا کہیں آپ دور ہوں، رات کا وقت ہو، تو یہ آواز آپ کے کانوں تک ضرور پہنچے گی۔ بہرحال ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، اس دعا کے ساتھ کہ ہماری بائک پنچر نہ ہو جائے، کیونکہ جو گڑھے، جو کھڈے مٹی سے بھرے ہوئے تھے وہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کھل کر سامنے آ گئے۔ پورے راستے ہمیں تقریباً یہی منظر دکھائی دیا، فلڈ افیکٹیز اور سیلاب متاثرین کا، اور ان کی حالت زار کا دیکھتے رہے، افسوس ہوتا رہا، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ کم از کم انتظامی حوالے سے تو ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جسے چاہے منتخب کریں۔ اور یہ سب ٹینٹ اور خیمے وغیرہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے، ابھی تک سرکار یا NGOs کی مدد شروع نہیں ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں جو سیلاب آئے تو اس وقت جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہوئیں اور انہیں وہ کچھ سامان ملا تو انہوں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو اس سے لکڑیوں کی مدد سے، ترپالوں کی مدد سے، یا گھر میں جو بھی اس طرح کی چیزیں تھیں چادریں نما، ان سے انہوں نے یہ خیمے یا ٹینٹ جو بھی کہہ لیں وہ بنائے ہیں۔ ابھی سرکار کی مدد کا انتظار ہے کہ کب وہ ریلیف ایکٹیویٹی شروع کرتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں جو کہ تاریخی بھی ہے، کہ یہ ہماری اقلیتی برادری کے لوگ ہیں، ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، زیادہ تر مسلمان بھی ہیں لیکن ہندو کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہیں، جنہیں مقامی زبان میں کولی، بھیل، میگھواڑ کہا جاتا ہے۔ یہ شیڈیولڈ کاسٹ میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں ہندوستان میں آدھی واسی یا انوسوچت جاتی کے لوگ کہا جاتا ہے۔ انہیں دلت بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہندو ریلیجن میں کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، برہمن، شودر، ویشنو، کھتری، دلت، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ انٹچیبلز
इसी लिए इन्हें अनुसूचित जाति के लोग कहा जाता है। ये सदियों से खेती बाड़ी का काम करते हैं, गाँवों में बस्तियों में आबाद होते हैं। जब सैलाब आते हैं तो फिर ये सड़कों के किनारे पनाह लेने पे मजबूर होते हैं। अवाइली दौर की तारीख को देखा जाए तो ये लोग ड्राविडियंस हैं। दरावड़ी कौमें मेसोपोटामिया से दरावड़ बने और फिर दरावड़ के बाद आर्या आए जिन्होंने इन दरावड़ों को धकेलते हुए साउथ इंडिया की तरफ कर दिया। ये उन्हीं दरावड़ों की बाकियात है। साउथ इंडियन लोग आपको जो दिखते हैं वो भी दरावड़ हैं, श्रीलंकन वो भी दरावड़ हैं, और यहाँ के जो कोली कम्युनिटी है या भील तो वो भी आपको दरावड़ी ही कौम मिलेगी। और इनके नक्शो निगार, इनकी हैयत, इनके रंग वो आपको श्रीलंकन और साउथ इंडियन लोगों से मिलते जुलते लगेंगे। और ये इस खित्ते के अवाइली रिहायशी हैं, यानी जो असल इस खित्ते के रहने वाले थे वो ये दरावड़ी लोग थे, ड्राविडन लोग थे। लो जी, वही हो गया जिस बात का डर था, हमारी बाइक पंचर हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक छोटे से स्टॉप के करीब हुई और वहाँ पे पंचर का दुकान था जहाँ हमने अपना टायर बनवाया।